دوستو، میں چاہتا ہوں کہ اب بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر میں ایک مقرر کو روبرو کروں۔ میری مراد حضرت مولانا قاری محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کے قلوب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، نیند تو نہیں آ رہی؟ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ہم لوگ تو ماشاءاللہ پنکھے میں بیٹھے، آپ حضرات، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس چند منٹ آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا، اس کے بعد حضرت مولانا وارث صاحب کا بیان ہونا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا منير له ولا معين له، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دیر سے نور چلا وہ حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا وہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ محمد تیری معراج خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے معزز سامعین کرام و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ مادیت اور مادہ پرستی کے گئے گزرے دور میں ہمیں اپنی اور اپنے سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جانثار کر دینے والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت بارہا اسی مجلس قائم دائم فرمائے اور ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال، ان کی زندگی کے واقعات اتنے کہے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا لکھا گیا اور قیامت تک اتنا لکھا جائے گا، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے۔ اللہ نے ہم پر کروڑوں انعامات عطا فرمائے، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، اگر میری نعمتوں کو لکھنا چاہو تو ساتوں زمینوں کو کاغذ بنا دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو کاغذ بنا دیا جائے، دنیا کے اندر جتنے بھی درخت اگے ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، انسان جنات فرشتے سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کی محبت پہ ڈوب کر لکھنا شروع کر دیں، میرا اللہ فرماتا ہے لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گی۔
وہ اللہ جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اللہ نے 2 ہاتھ عطا فرمائے، ان میں پکڑنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ کا احسان تو یہ بھی ہے۔ اللہ نے 2 پیر عطا فرمائے، ان میں چلنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ کا احسان تو یہ بھی ہے۔ اللہ نے دل بنایا، اس میں دھڑکنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ کا احسان تو یہ بھی ہے۔ دماغ بنایا، سوچنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ کا احسان تو یہ بھی ہے۔ بچھونے کی طرح زمین کو بچھایا، چھت کی طرح آسمان کو پھیلا دیا، چھت کی طرح آسمان کو ٹانگ دیا۔ وہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے والدین عطا فرمائے۔ زمین سے نکلنے والا پانی کا ایک ایک بوند جو ہماری حلق کے اندر جاتا ہے، ہماری حلق کو تر کر دیتا ہے، وہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ ہم سے کبھی احسان نہیں جتلاتا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ احسان کب جتلاتا ہے۔ جب باری آتی ہے مدینے والے آقا کی تو اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں ہم نے سب سے بڑا احسان تم پر یہ کیا کہ ہم نے تم کو محمد جیسا نبی جو عطا فرما دیا۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، لیکن کسی نبی کی قوم سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ کی قوم والو ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کر دیا کہ ہم نے تم کو موسیٰ جیسا نبی عطا فرما دیا۔ بھئی نبی تو موسیٰ بھی ہیں، نبی تو عیسیٰ بھی ہیں، نبی تو نوح بھی ہیں، نبی تو ہود بھی ہیں۔ کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ ہم سے احسان کیوں جتلاتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ ہم سے احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کر دیا کہ ہم نے تم کو محمد جیسا نبی عطا فرما دیا۔ ابھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم، میں بہت مختصر بات کروں گا۔ حضرت مولانا وارث صاحب قاسمی دامن برکاتہ العالی اور ابھی شورا کرام کی بھی فہرست طویل ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب اپنے نبی کی بات نہیں مانتی، نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور کس نبی کی امت نے کون سا گناہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی قوم والو دیکھو روزانہ مچھلی کا شکار کرنا، لیکن سنیچر کے روز مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ مچھلی کے شکار کرنے کے جرم میں اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیتا ہے، ان کی نسلوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین۔ لیکن آج ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، زناکاری ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلخوری ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہم دباتے ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ایک گناہ کے اندر مبتلا تھی، تول ناپ میں کمی کرتی تھی، تول ناپ میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، تمام گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر عذاب نہیں آتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ ہم سے ڈرتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، اور گنہگار تو اتنے تھے، ہم اتنے تھے کہ بس توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ کوئی گناہ امت محمدیہ سے باقی نہیں، صرف ایک گناہ کرنے کے جرم میں اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ آج ہم محمد رسول اللہ کے امتی، کوئی گناہ ایسا باقی نہیں
اپنے بھائی سے حسد، اپنے پڑوسی سے حسد، علماء سے بغض، پتہ نہیں دل کے اندر کتنی برائیاں لیے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسا نبی عطا فرمایا، کہ اللہ نے کسی قوم سے، کسی نبی کی قوم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کر دیا، اللہ ہم سے احسان کیوں جتلاتا ہے؟ اللہ نے ہم کو اس امت کے اندر پیدا فرمایا جس نبی کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے، اور اگر اس امت کا نبی نہ بنا تو اس امت کے اندر پیدا فرما دے۔ کبھی ہم نے اپنے مقام مرتبے کو سوچا ہے کہ اللہ نے ہمارا مقام کتنا اونچا بنایا؟ جس نبی کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے تمام نبیوں نے اللہ سے دعائیں کی ہو، اس امت کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا فرما دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے نبی کو پہچانیے کہ اس نبی نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی مار کھائی۔ طائف کے اندر اللہ کے نبی کو کتنا مارا گیا، کتنا ستایا گیا۔ دو فرشتے آتے ہیں، اللہ کے نبی، ادھر نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ادھر پیارے نبی محمد رسول اللہ ہے، طائف والوں نے بہت زیادہ ستایا، اللہ کے نبی کو مارا، جوتیاں مبارک خون سے بھری ہوئی ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ اشارہ کر دیجئے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، یہ سب چکنا چور ہو جائیں گے، آپس میں ریزہ ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ اے میرے فرشتوں، اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کل آنے والی ان کی نسل ایمان لائیں گے۔ کیسا شفیق نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، کیسا محبت کرنے والا نبی ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آج اس نبی کی امت پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، پتہ نہیں کس کے طریقے اپنائے بیٹھے ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہچانو اللہ کے نبی کے طریقے کو، پہچانو کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں سے منع فرمایا ہے اور کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا۔ پوچھو علماء حضرات سے۔ آج اپنے بھائی کے لیے دل کے اندر حسد۔ میں ایک واقعہ بہت اکثر سنایا کرتا ہوں، بس وہی واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات ختم کروں۔ کہ آج ایک پڑوسی سے حسد کیے بیٹھا ہے، بھائی کے دل کے اندر کینہ بغض حسد بیٹھا ہوا، اور کینہ اور حسد کرنے والے کا حال کیا ہوتا؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، کبھی پوچھئے ان سے، وقت نکال کر جائیے ان کے پاس، پوچھئے حسد کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تمام چیزوں کا علاج اللہ نے فرمایا، لیکن حسد کرنے والے کا، جب کوئی تم سے حسد کرنے لگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، صرف اللہ سے پناہ مانگو۔ ایک بادشاہ ہے، ذہن کے اندر یہ بات رکھیے گا، حسد کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار میں ہر کام کے لیے الگ الگ وزیر ہوتے ہیں، ملازم جو ہوتے ہیں الگ الگ تعینات ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے یہاں ایک دھوبی بھی ہے، الگ الگ کام پر متعین ہے تمام وزراء۔ ایک مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا صاحب کو بادشاہ نے رکھا تھا کہ مسئلہ مسائل کوئی پیش آئیں گے تو ان کو یہ بتا دیا کریں گے، اور بادشاہ کے دربار میں ایک ہجڑا بھی کام کرتا تھا۔ ہجڑے نے دیکھا کہ مولانا صاحب آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور میں پورا دن کام کرتا ہوں، مولانا صاحب بیٹھے بیٹھے پگار لے رہے ہیں۔ اب ہجڑے کے دل کے اندر حسد بیٹھ گیا، مولانا صاحب کے بارے میں بغض دل کے اندر بیٹھا لیا۔ ایک دن گیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جن کو عالم بنا کے بیٹھا رکھا ہے یہ عالم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کہا ایسے ہی ہے، اگر نہ مانو تو میں عالم سے یہ مولانا صاحب سے 3 سوال کروں گا، اگر 3 سوال کے یہ جواب دے دے تو میں بھی سمجھ لوں گا یہ عالم ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے۔ ہجڑا گیا اور مولانا صاحب سے پوچھا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ عالم ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہاں آپ سوال کیجئے۔ ہجڑے نے کہا بتاؤ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں؟ مولانا صاحب نے کہا دوسرا سوال، کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں؟ اب مولانا صاحب بیچارے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا میں 9 سال تک تعلیم ہم نے حاصل کی، لیکن کتابوں کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ دنیا کے اندر مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہم کو 2 دن کا ٹائم دیا جائے، 2 دن کے بعد میں ان سوالوں کے جواب بتاؤں گا۔ ہجڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت میں کہہ رہا تھا یہ عالم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم مانگ رہے ہیں، ان کو 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا جائے۔ مولانا صاحب گھر گئے، بیوی کو پورا ماجرا بتایا، رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا دھوبی، مولانا صاحب کا دھوبی آ گیا۔ مولانا صاحب باہر نکلے، دھوبی کو دیکھا، دھوبی سے کپڑے لیے اور دھوبی سے کہا تمہارا جو بھی بقایا ہے وہ مجھ سے لے لو، پرسوں میری گردن مار دی جائے گی۔ دھوبی نے کہا مولانا صاحب آپ اتنا کیوں پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے کچھ بات ہی ایسی ہے۔ تو دھوبی نے کہا مولانا صاحب بتائیے تو کہا معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک ہجڑے نے فلا فلا سوال کیے۔ تو دھوبی نے کہا مولانا صاحب وہ سوال مجھے بتائیے۔ تو کہا تم میرے دھوبی ہو، میں عالم ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، تم کو کیسے پتا ہوگا؟ دھوبی نے کہا مولانا صاحب بتائیے تو۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے دھوبی کو وہ سوال بتائے، دھوبی نے کہا جائیے مولانا صاحب بادشاہ سلامت سے کہہ دیجئے کہ آپ نے اتنے چھوٹے سوال کیے کہ ان سوالوں کے جواب میں کیا میرا دھوبی بھی بتا دے گا۔ بادشاہ مولانا صاحب کہنے لگے، کہا میں نے 9 سال علمت میں لگائے، مجھے نہیں معلوم، تجھے کیسے پتا؟ دھوبی کہنے لگا آپ جائیے اور بتا دیجئے بادشاہ سلامت سے۔ مولانا صاحب بیچارے ڈرتے ڈرتے گئے اور کہا بادشاہ سلامت سے بادشاہ سلامت آپ نے اتنے چھوٹے سوال کیے کہ یہ سوالوں کے جواب میں کیا میرا دھوبی بھی بتا دے گا۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ دھوبی کو۔ کہا کل آئے گا میرا دھوبی۔ دوسرا دن ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک باہر سے وزیر آیا، بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت ایک دھوبی ہے، اس کے پاس ایک گدھا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور رسی لیے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو اندر آنے دو۔ مولانا صاحب بھی ایک طرف بیٹھے ہیں، ہجڑا بھی ایک طرف بیٹھا ہے، بیچ میں بادشاہ سلامت ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے، پورا ہجوم ہے اور مولانا صاحب کے چہرے سے پسینہ ختم نہیں ہو رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو دھوبی کو سوالوں کے جواب نہ پتا ہو اور میری گردن مار دی جائے۔ جیسے ہی دھوبی اندر پہنچا اس نے کہا ہجڑا، ہجڑے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ ہجڑے نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ دھوبی نے لاٹھی گاڑی اور رسی سے ادھر ادھر ناپنے لگا۔ ناپنے کے بعد کہا بادشاہ سلامت دنیا کا بیچو بیچ حصہ یہیں پر ہے، اگر نہ مانو تو دھوبی سے نپوا لو۔ اب دھوبی نے سوچا کہ اگر ایک گاؤں ناپنا پڑ جائے تو حالت خراب ہو جائے گی، اور اگر میں انکار کرتا ہوں تو مجھے ناپنا پڑے گا اور پوری دنیا کیسے ناپ پاؤں گا؟ تو ہجڑے نے کہا ہاں صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ کہا دوسرا سوال تمہارا کیا؟ کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ دھوبی گیا اپنے گدھے کے پاس، اپنے گدھے کی پونچھ کو پکڑا اور کہا بادشاہ سلامت اس گدھے کی پونچھ کو چھوڑ کر اس گدھے کے اندر جتنے بال ہیں اتنے آسمان میں تارے ہیں، اگر نہ مانو تو اپنے ہجڑے سے نپوا لو۔
اپنے ہجڑے سے گنوا لیں۔ اب ہجڑے نے سوچا کہ اگر سر کے بال گننا پڑ جائے تو حالت خراب ہو جائے گی۔ ہجڑے نے کہا ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر انکار کرتا ہے تو گننا پڑے گا، نہیں گن پائے گا تو گردن مار دی جائے گی۔ تو کہا ہاں ہاں صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذہن کے اندر رکھیے گا حسد والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ کہا تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا دنیا کے اندر مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ دھوبی نے لاٹھی پکڑی، تھوڑی دیر آنکھ بند کیے کھڑا رہا، پھر آنکھ کھولی، پھر آنکھ بند کر لی، پھر آنکھ کھولی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، دھوبی نے لاٹھی اٹھائی اور اس ہجڑے کو مارنے لگا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ دھوبی نے کہا معاملہ یہ ہے جب میں عورتوں کی گنتی کرتا ہوں تو یہ ہجڑا عورتوں میں آ جاتا ہے، جب مردوں کی گنتی کرتا ہوں تو یہ ہجڑا مردوں میں آ جاتا ہے۔ جب تک اس ہجڑے کو نہیں مارا جائے گا میری گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اب بادشاہ کے پاس کون وزیروں کی کمی تھی؟ سارے وزیر جھٹائے کے ان کی جاؤ کرو مولانا صاحب سے حسد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حسد کرنے والے کا انجام، اور حسد سے صرف آپ اپنا جسم جلائیں گے، اپنے نقصان کریں گے، اور اس کا گناہ جو ہوگا وہ الگ سے ہوگا۔ باقی آپ کسی کا کر کچھ نہیں سکتے، کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیے، اور ہمارا تمام رہن سہن، ہمارے گھر کے تمام معاملات اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، ابھی مولانا شریف صاحب بھی نہ سنائیں گے، اور ہم سب کے ہر دل عزیز مقرر حضرت مولانا وارث صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالی بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت والا کا بہت بہترین انداز میں بیان ہوگا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔